موت آنی ہے، ہم سب نے مرنا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے۔ آپ کبھی اس بات کا تصور کیا کریں نا کہ میری روح نکل رہی ہے، میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں اور مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے، جہنم کی کھڑکی کھل رہی ہے، جنت کی کھڑکی کھل رہی ہے، فرشتے حساب لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ جی مجھ سے گناہ بہت ہوتے ہیں، زنا کرنے کو بہت دل کرتا ہے اور بہت ساری برائیاں مجھ سے ہو جاتی ہیں، میں کیا کروں؟ جان نہیں چھوٹ رہی اس سے۔ بیان سنتے ہیں، تھوڑی دیر اس کا اثر ہوتا ہے، پھر طبیعت ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے، پھر برائی کے بہانے ڈھونڈتا ہوں، تو کیا کروں میں نے ان کو یہ طریقہ بتایا۔ میں نے کہا ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، خواہشات کو توڑنے والی چیز کو خوب یاد کرو، اور وہ موت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ موت ہے۔ چنانچہ جب ان کو یہ عمل بتایا تو 2 یا 3 دن کے بعد انہوں نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے، وہ ساری کیفیت اللہ نے ختم کر دی۔ اب تو اتنا ڈر لگتا ہے، جو ہی موت کو سوچنے بیٹھتا ہوں اتنا ڈر لگتا ہے کہ جیسے اب مرا۔ میرے دوستو، جب کوئی قریبی رشتہ دار مر جاتا ہے نا تو انسان کو موت بڑی یاد رہتی ہے۔ جس دن کوئی قریبی رشتہ دار مرا ہو اور دل کو اس کا صدمہ ہوا ہو، اس دن کوئی ننگی فلم دیکھتا ہے، اس دن کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے، اس دن کسی کا گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، اس دن کسی غیر محرم کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، اس دن بدماشی عیاشی کرتا ہے، اس دن برائی کی طرف دھیان جاتا ہے؟ نہیں جاتا، اس لیے کہ ابھی حادثہ پیش آیا تھا دوسرے کی موت کا۔ اپنی موت کو ہم اگر یاد کر لیا کریں تو دل ہمارا کتنا پاک صاف ہو جائے۔ اس لیے موت وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو بھلا دیا جائے، موت کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی موت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی، ہر وقت آپ پر موت کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ آپ کے ایک بہت پیارے صحابی ہیں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے ایک چیز خریدی اور جس سے خریدی اس کو کہا 1 مہینے کے بعد پیسے لے لینا۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اسامہ 1 مہینے کی ادھار پر چیز خرید کے لایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے بھرے مجمع میں فرمایا، لوگو ان اسامۃ لطویل الامل، اسامہ کی امیدیں تو بہت لمبی ہو گئی ہیں، 1 مہینے تک اس کو جیتے رہنے کا یقین ہے، حالانکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ 1 قدم اٹھاتا ہوں اس کو زمین پہ رکھ سکوں گا یا کہ نہیں، لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں پتہ نہیں اس کو چبا کے نگل بھی سکوں گا کہ نہیں۔ ہم کتنے موت سے غافل ہیں، کتنے قیامت سے غافل ہیں، کتنے جہنم سے غافل ہیں، کتنے جنت سے غافل ہیں۔ اس کا شوق تو ہے کہ میرا بنگلہ عالی شان ہو، جیسے ڈاکٹر صاحب والوں کو اللہ نے حجرہ دیا ہے نا، میرا بھی حجرہ ہونا چاہیے، 1 ایکڑ میں میرا بھی تو حجرہ ہونا چاہیے۔ بھائی 1 ایکڑ میں نہ صحیح تو آدھے ایکڑ میں تو کم از کم ہو، میرا بھی تو حجرہ ہو۔ اس کا شوق تو ہے کہ ہمارے پاس حجرے ہوں، ہمارے پاس بنگلے ہوں، ہمارے پاس گاڑیاں ہوں، ہمارے پاس کم از کم موٹر سائیکل تو ہو، میرے پاس بھی زمینیں ہوں، میرے پاس بھی بڑی ملازمت ہو، میری بھی بڑی ساری تنخواہ ہو۔ اس کا شوق تو ہے، اس کا شوق نہیں ہے کہ جنت میں مجھے حضور کا پڑوس مل جائے۔